نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم خذو حذرکم خذو لے لو تم پکڑ لو تم حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان اسلحہ ہتھیار فانفرو پس نکل پڑو تم ثباتن چھوٹی چھوٹی جماعتیں او انفرو یا تم نکلو جمیعاً کٹھے سارے لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ جو تاخیر کرتے ہیں پیچھے پیچھے رہتے ہیں اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت اذ لم اکم معہم شہیدن یہاں بمعنی حاضر کے ہے فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل کَأَن لَّمْ تَكُن گویا کہ نہیں تھی مودۃ محبت یا لیتنی کاش کہ میں افوزا فوز سے کامیابی عظیماً بہت بڑی ترجمہ اے ایمان والوں خذو حذرکم اپنے بچاؤ کے سامان کو لے لیا کرو پس تم نکل پڑو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کر یا کٹھے ہی تمام کے تمام یقیناً تم میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو پیچھے پیچھے رہتے ہیں پس اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے میرے اوپر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا اور اگر تمہیں اللہ کا فضل پہنچے تو وہ بندہ کہتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور محبت ہی نہیں تھی کہتا یہ ہے یا لیتنی کنت معہم کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور حکم بیان کیا ہے خاص طور پر جن کا تعلق وقت کے حاکم اور بادشاہ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ حاکم وقت کا یہ کام ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے کسی کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرتا پھرے تمہیں چاہیے کہ تم ایسا قانون بناؤ کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر پائے اور خاص طور پر جو تمہاری عوام ہے ان پر تمہارا غیر نہ مسلط ہو سکے کافر جس طریقے سے چاہیں عوام کو یرغمال بنا لیں
اور اپنے پیچھے چلاتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی قوت اور طاقت کو جمع کر کے رکھو، جہاں کہیں تمہیں کوئی تنگ کرنے لگے اور ناجائز تنگ کرنے لگے تو فرمایا کہ زور اور طاقت اور غلبے کے ذریعے سے ان کی قوت اور طاقت کو پاش پاش کر دو اور ختم کر دو۔ مدد تو تمہاری اللہ تعالیٰ ہی نے کرنی ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم نے ظاہری اسباب کو بھی ضرور اختیار کرنا ہے۔ ظاہری اسباب کو ترک کرنا یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ انسان سب چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، فرمایا کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے اور توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اسلحہ کے اندر ہر چیز بناؤ اور ہر چیز خریدو جو ممکن ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے ایمان والو، اپنے دشمن کے مقابلے میں تم جتنی تیاری کر سکتے ہو پوری تیاری کرو۔ من قوت، قوت اور طاقت وہ تیار کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم گھوڑے پالو جو جہاد میں کام آنے والے ہیں۔ جو چیز بھی جہاد میں کام آتی ہے فرمایا کہ اس کو اختیار کرنے والے بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان القوت الرمی، کان کھول کر سن لو، قوت جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے۔ الرمی، رم کا لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا، یعنی وہ چیز جو دور سے انسان استعمال کر سکے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو نا، ایک ہے تلوار، وہ قریب جا کر وار کرنا پڑتا ہے اور دوسرے کو مارنا پڑتا ہے، اور جو تیر ہے یہ دور سے پھینکا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دور سے پھینکے جانے والی چیز ہے نا، اس کو اختیار کرنا حدیث شریف میں ہے کہ زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی کہ اسلحے کے اندر بھی جدت اختیار کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو۔ آج گولی ہے، کلاشنکوف ہے، ٹینک ہے، یہ ساری چیزیں الرمی پھینکنے کے اندر آتی ہیں۔ اس کو اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، فرمایا جب تم اسلحہ تیار کرو گے نا، اللہ کے دشمن اس سے ڈریں گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے، اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تم سے ڈریں گے۔ اور کتنے دشمن وہ ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، وہ تمہارے اسلحہ کو دیکھ کر تم سے ڈرتے رہیں گے، تم سے دور بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، صرف اسلحہ ہی کافی نہیں، اسلحہ چلانے والے افراد بھی ہونے چاہیے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے نا کہ اسلحہ تو بہت بنا لیا، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اسلحہ چلتا ہے شجاع اور جرت مند قوم سے، جو حرام کھانے والے نہ ہو، جو بزدل نہ ہو، جو ڈرپوک نہ ہو۔ ڈرپوکوں کے ہاتھوں میں جب اسلحے آ جائیں تو وہ بجائے اس کے کہ مضبوط ہو، وہ اور ڈرتے ہیں کہ اب ہم نے اس اسلحے کو کیسے چھپانا ہے، اب ہم نے اس کا کیا کرنا، وولٹ حساب ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرمایا خذوا حذرکم،
اپنے بچاؤ کے سامان کو لو اور اسلحہ کو اختیار کرو، لیکن توکل اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ تو یہ توکل کے منافی نہیں۔ دوسری چیز اسی میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ مدد کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اسلحہ کا اختیار کرنا، ان چیزوں کا اختیار کرنا، یہ انسان کی اپنی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ موجود ہو ظاہری اسباب میں تو انسان کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے پاس ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں نا، رزق دینا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، قرآن مجید میں ہے کہ ہر ایک کو رزق اللہ تعالیٰ خود دیں گے، لیکن جب ظاہری اسباب انسان کے پاس موجود ہو کہ وہ کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی طریقے کا بھی ہے، تو اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں سے میرا رزق آئے گا، وہ ذرا مطمئن رہتا ہے۔ میدان جہاد کے اندر بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے، مدد اللہ نے کرنی ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایمان والوں کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا نا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ قُلُوبُكُمْ، دونوں طرح فرمایا کہ یہ جو ہم نے فرشتے اتارے نا تمہارے لیے میدان بدر میں، اس کے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو کن کہہ دیتے تو کام ہو جاتا، کوئی کافر بچتا ہی نہ، کون بچ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے سارے ادھر ہی مر جاتے، ابو جہل بھی مر جاتا، سارے مر جاتے وہیں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ تم دیکھو نا، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کی مدد آ رہی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں، تو فرمایا اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، دلوں کو تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا ہم نے فرشتے نازل کی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر ہی کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میدان جہاد میں صفیں بنائی گئیں تو میں اپنے دائیں اور بائیں دیکھنے لگا کہ میرے دائیں بائیں کو تکڑے جوان ہیں کہ جب ہم لڑیں گے تو میں دائیں بائیں تو دیکھوں نا میرے ساتھ اور کون ہوں گے، تو میں نے دیکھا دونوں طرف ہی بچے تھے میرے، معوذ اور معاذ، دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے نا بچے، تو میرے دل میں آئے کہ ہیں بچوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تو اتنی دیر میں ایک نے پوچھا، چچا جان وہ ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ یہ سنا ہے کہ وہ بڑی گستاخیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صلاۃ و تسلیمات کی، ہم نے تو اس کو نہیں چھوڑنا، بس آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی دو بچوں کے ذریعے سے ابو جہل کو مروا دیا۔ تو چونکہ وہ ابھی چھوٹے تھے تو اس لیے پورا ختم کرنا تو ممکن نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی پھر گردن کو کاٹ دیا۔ ان بچوں نے پہلے گھوڑے پر حملہ کیا، وہ گھوڑا زخمی ہوا، نیچے گرا، اور پھر ابو جہل کو پکڑ لیا، اسے زخمی کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اڑا دی۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے دائیں بائیں دیکھنا یہ اطمینان کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلحہ ہے یہ اطمینان کے لیے، تو خذوا حذرکم، بچاؤ کا سامان لے لیا کر۔ اللہ اکبر۔ فانفروا ثبات، فرمایا کہ اب جب وقت آ جائے مقابلے کا تو نکلو۔ اب حکمت عملی تم نے خود طے کرنی ہے کہ اب ہمیں کیسے جانا چاہیے۔ وہ جو امیر قافلہ ہے، امیر لشکر ہے، اس کی رائے پر منحصر ہے کہ اب کس طریقے سے اس قافلے کو روانہ کیا جائے۔ فرمایا چاہو تو صبات، چھوٹے چھوٹے قافلے تیار کر لو، چند آدمی ہوں گے، اور اگر ضرورت پڑے تو اونفروا جمیعا،
ساری جماعت کٹھی نکلے، کیونکہ لڑائی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگلے کے ساتھ جا کر لڑ جاؤ اور بھڑ جاؤ۔ حکمت عملی کو بھی درمیان میں اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحرب خدعۃ، جو لڑائی ہے، لڑائی تو چال بازی کا نام ہے کہ اس کے اندر انسان کو داؤ پیچ بھی اختیار کرنے چاہیے، داؤ پیچ بھی اختیار کرنے چاہیے کہ ہم ایسا کریں گے تو اس طریقے سے ہماری حکمت عملی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اور ہر موقع پر ان چیزوں کا خیال کیا۔ مثال کے طور پر فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 آدمی آپ کے ساتھ، اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سارے لشکر کو تقسیم کر دیا، فرمایا اکٹھے نہیں جانا۔ رات کا جب وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مکہ کے دائیں بائیں ہر طرف پھیل جاؤ، ایک جگہ ہرگز پڑاؤ نہیں ڈالا۔ اب 10-20 آدمی ادھر ہیں، 100 آدمی ادھر ہیں، 50 آدمی ادھر ہیں، 40 آدمی ادھر ہیں، ہر طرف ہی پھیل گئے۔ اور اس زمانے میں اس طرح بجلی تو ہوا نہیں کرتی تھی، روشنی ہوتی اور باقی چیزیں۔ اللہ اکبر، رات کے وقت جب سب نے آگ جلائی اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے، تو ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، دائیں بائیں۔ مکہ والے پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر آ گیا، یہ تو اتنے زیادہ ہے کہ سارے مکہ والے بھی آ جائیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن کیا تھی آپ کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے سارے لشکر کو تقسیم کر دیا، اکٹھا نہیں رہنا۔ ان کے دلوں میں ایسا رعب پڑا، بجائے اس کے کہ صبح مقابلہ کرتے، ایک ایک آ کر ایک ایک سردار بھی مسلمان ہونے لگا، دین اسلام میں داخل۔ ہم بھی آتے ہیں جی، ہمارا ایمان بھی قبول کیا جائے جی، ہماری معذرت جی، ہم بھی آتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا اب لوگ دین اسلام میں فوج در فوج آنے لگے، جماعت در جماعت آنے لگے۔ اللہ اکبر، کتنے سردار وہ تھے جو ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے بھی اظہار کر دیا۔ اور تو اور وہ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا اپنا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا، وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتًا، چاہو تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے نکال، اَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، چاہو تو کٹھے جاؤ، یہ حکمت عملی پر ہے، لیکن ایک ایک ہو کر نہیں۔ جب جہاد کرنا ہے تو جماعت کی شکل میں کرنا ہے، جماعت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، با جماعت سارا کام ہوگا۔ اللہ اکبر، اس لیے نبی کریم، یہ تو جہاد کے بارے میں ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو اکیلے سفر کرنے سے بھی منع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا الواحد شیطان، اکیلا آدمی جو سفر پر جا رہا ہے وہ ایک شیطان ہے، والاثنان شیطانان، دو آدمی دو شیطان ہیں، والثلاثۃ جماعت، فرمایا 3 آدمی جو ہے نا وہ پوری جماعت ہے، 4 ہو جائیں تو اور بہتر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الصحابۃ 4، 4 ساتھی سب سے بہتر ہے۔ کوئی کام کرے، کہیں جانا ہے یا کچھ ہے تو 4 افراد اس میں شرکت کریں تو یہ کمال کی بات ہے، اللہ خیر عطا فرما دیتے۔ ید اللہ علی الجماع، فرمایا کہ اللہ کی تائید جماعت کو حاصل ہوتی۔ اور فرمایا خیر السریہ 400، خیر السرایہ، فرمایا جو جہاد کے لیے چھوٹا لشکر ہے نا، کم از کم وہ 400 بندوں کا ہونا چاہیے۔ وخیر الجیوش 4000 او کما قال، اور جہاد کا جو بڑا لشکر ہے
وہ 4000 آدمی پر مشتمل ہو تو اس میں بڑی خیر ہو. جہاد ہو یا عام حالات میں کہیں نکلنا ہو، تنہائی سے بچنے کا حکم. تو فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، چاہو تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں کر کے نکالا کرو، چاہے تو کٹھے ہی نکل جاؤ. تو حکمت عملی کو بھی اختیار کرنا ہے، ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر نظر رکھنی. کہ ایک آدمی اسباب ہی اختیار نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کہ اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اگلی 2 آیات میں اللہ نے جہاد کے موقع پر منافقین کے طرز عمل کو ذکر کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں. چلو ان کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں. اللہ تعالی ہم سب کو توکل کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور پروردگار عالم اپنی جانب سے ساری امت مسلمہ کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.